السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کی درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے مسئلہ نمبر 130 پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے زحف سے فرار، اور اس بات کا بیان کہ جنگ کے دوران حیلہ سازی ممنوع نہیں ہوتی۔ زحف سے مراد یہاں جنگ ہے، میدان جنگ، اور حیلہ سازی یعنی تدبیر یہ منع نہیں ہے۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے صاحب کتاب نے 2 آیات کریمہ کو یہاں پیش کیا ہے، ان کی تلاوت کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معنی یہ ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم کافروں کی کثیر جماعت کے مقابلے میں ہو جاؤ، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو بھی اس دن یعنی جنگ کے دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے گا، الا متحرفا لقتال، مگر وہ جو پلٹ کر لڑائی کرنے والا، او متحیزا الی فئة، یا کسی مسلمان گروہ کی طرف پناہ لینے والا، فقد باء بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب لے کر پلٹا، وہ اللہ کا غضب لے کر پلٹا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس کا معنی ہو گیا۔ آگے اس کی تفسیر دیکھیے۔ یہ آیت کریمہ اس لیے نازل کی گئی تاکہ یہ بات بتا دی جائے کہ کافروں کی کثرت کو دیکھ کر بھاگنا معصیت ہے، یعنی گناہ ہے۔ اگر مد مقابل جو لشکر ہے کافروں کا، اگر ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ان کی کثرت کو دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا یہ معصیت ہے۔ اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے، اور یہ آیت ضمناً اس بات کو بھی بتا رہی ہے کہ جنگ کے دوران حیلہ سازی جائز اور مشروع ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو 2 باتیں مثلا، ایک چیز صراحتاً سمجھ میں آ رہی ہے کہ کفار کی کثرت کو دیکھ کر بھاگنا یہ گناہ ہے، اور ایک چیز ضمناً سمجھ میں آ رہی ہے کہ دوران جنگ حیلہ سازی کرنا اور کوئی چال چلنا یہ جائز اور مشروع ہے۔ اس کی تشریح، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کی ابتدا میں، آیت کریمہ کے شروع میں بھاگنے سے مسلمانوں کو منع کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اس حصے میں اللہ نے بھاگنے سے روکا ہے۔ لفظ زحف اصل میں مصدر ہے، جو ہے زحف الصبیوں سے ماخوذ ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب بچہ اپنی سرین کے بل تھوڑا تھوڑا اور آہستہ آہستہ سرک کر چلتا ہے۔ یہاں اس سے مراد بڑا لشکر ہے، جو اپنی کثرت کی بنا پر یوں نظر آتا ہے گویا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ لفظ زحفن حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یہ اس کا اعراب ہے، اور الذین کفروا اس کا ذوالحال ہے، گویا کہ کافروں کی حالت زحفن سے بیان کی جا رہی ہے۔ یہی ترکیب اشباہ ہے، یعنی یہ ترکیب زیادہ بہتر ہے۔ معنی یہ ہوگا، جب تم کافروں کے مقابلے میں جاؤ یا کافروں کے مقابل ہو جاؤ اس حال میں کہ وہ بہت بڑی جمعیت ہوں، تو تم ان سے پیٹھ مت پھیرو، یعنی ان سے ہزیمت کے ڈر سے، شکست اور ہار کے ڈر سے پیٹھ نہ پھیرو، چہ جائے کہ جب وہ تمہاری تعداد کے برابر ہوں
یا تم سے تعداد میں کم ہوں تو ایسی حالت میں بدرجہ اولا پیٹھ نہیں پھیر سکتے۔ مطلب یہ ہے جب کافر تعداد میں تم سے زیادہ ہوں تو پیٹھ مت پھیرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تمہاری اور کافروں کی تعداد برابر ہے یا تمہاری تعداد سے کافروں کی تعداد کم ہے تو پیٹھ پھیرنا بدرجہ اولا ممنوع ہوگا۔ اور ترکیب کے اعتبار سے یہ بھی درست ہے، ایک ترکیب تو بتا دی کہ زحفن حال ہے اور الذین کفروا ذو الحال ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ ترکیب کے اعتبار سے یہ بھی درست ہے کہ لفظ زحفن کو مومنین یا مومن اور کفار دونوں فریق سے حال بنا لیا جائے، یہ بھی صورت جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیٹھ پھیرنے پر وعید کو لازم کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے فقد باء بغضب من اللہ کو اس کی جزا کے طور پر واقع فرمایا، یعنی جو شخص دشمن کی کثرت کو دیکھ کر پیٹھ پھیرے گا تو اس کی سزا فقد باء بغضب من اللہ، یہ اس کی سزا ہے یا اس کا بدلہ ہے، اور یہ اس کی شدید وعید ہے، کیونکہ ایسی وعید بطور جزا کافروں کو سنائی جاتی ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، اس قسم کی جو وعید ہے یہ کافروں کو سنائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر یہ وعید ان مسلمانوں کو سنائی گئی ہے جو دشمن کی کثرت کو دیکھ کر پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شدید وعید ہے۔ آگے فرماتے ہیں آیت کریمہ محکم ہے، نسخ کا اس میں کوئی احتمال نہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ آیت اہل بدر اور ان کے ساتھ اس جنگ میں موجود لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ قول باری تعالیٰ الآن خفف اللہ عنکم کے ساتھ مخصوص ہے، اور ایسی حالت پر محمول ہے کہ جب کفار تعداد میں مسلمانوں سے دگنے نہ ہوں، اس لیے کہ اگر کفار تعداد میں مسلمانوں کی فوج سے کئی گنا زیادہ ہوں گے، جیسا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 3 کافر ہوں، تو پیٹھ پھیر دینا یعنی بھاگنا یہ حرام نہیں ہوگا۔ حرام تب ہوگا جب مسلمان ایک ہو اور اس کے مقابلے میں کافر 2 ہوں، جیسا کہ ہم اس صورت کے آخر میں اس بارے میں کچھ کہیں گے۔ قاضی بیضاوی نے ایسا ہی لکھا ہے۔ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ اس میں دشمن کی کثرت کو دیکھ کر بھاگنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی ناسخ یہ آیت ہے الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 100، یہ جو آیت ہے پوری، اس آیت کے ذریعے یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انفال کی ومن یولہم، یہ آیت منسوخ ہے۔ یہ سب باتیں واضح ہیں، ان کے ساتھ مقصود کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ ایک معروف اور مشہور مسئلہ ہے جو قرآن کریم میں 1 سے زائد مرتبہ مذکور ہے۔ غرض اس مقام پر یہ ہے کہ دوران جنگ حیلہ سازی کی گنجائش ہوتی ہے یا یہ بات ممنوع نہیں ہے، اسے ثابت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ یعنی صاحب کتاب اس آیت کو جو یہاں درج کیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ جنگ کے دوران حیلہ سازی کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت یہاں درج کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ سے بھاگنے والے کے لیے جو وعید لازم کی ہے، جو وعید بتائی ہے، اس سے 2 شخصوں کا استثناء کیا گیا ہے، یعنی دشمن کی کثرت کو دیکھ کر بھاگنا منع ہے، اور بھاگنے والے کے لیے جو وعید سنائی گئی ہے اس وعید سے 2 لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے، 2 لوگ اس وعید کے اندر شامل رہی ہیں۔ چنانچہ وہ استثناء کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یہ جملہ معترضہ ہے جو شرط اور جزا کے درمیان واقع ہوا ہے۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، یہ شرط ہے، اور اس کی جزا کیا ہے؟ فقد باء بغضب من اللہ، یہ جزا ہے۔ تو شرط و جزا کے درمیان یہ واقع ہوا الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، اور ان دونوں کا استثناء ہے۔ اس میں
الا متحرفا لقتال اور متحیزا کا منصوب ہونا حال بننے کی وجہ سے ہے۔ متحرفا لقتال اور متحیزا یہ دونوں جو منصوب ہیں ان کا منصوب ہونا حال بننے کی وجہ سے ہے، اور لفظ الا عمل کے اعتبار سے لغو ہے، یعنی کوئی عمل نہیں کرتا، یا پھر مولین یعنی بھاگنے والے، جنگ سے منہ پھیرنے والوں سے مستثنا کے لیے ہوگا، یعنی مگر وہ شخص جو پھرنے والا یا پناہ لینے والا ہو، ان دونوں میں سے پہلے مستثنا یعنی الا متحرفا لقتال کا معنی یہ ہے کہ مگر وہ شخص جو میدان جنگ سے بھاگتا ہو اس حال میں کہ وہ جنگ کے لیے متحرف ہو، یعنی اس کی یہ حیثیت ہو کہ دشمن اور مد مقابل یہ سمجھے کہ یہ شخص میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا ہے، جس سے دشمن غفلت کا شکار ہو جائے، لیکن یہ بظاہر بھاگنے والے کسی داؤ کی خاطر میدان سے دائیں بائیں ہو گئے تھے، جب انہوں نے مد مقابل کو غفلت میں پایا تو پلٹ کر یک بارگی حملہ کر دیا۔ ایسا کرنا جنگی حیلوں میں سے ایک حیلہ ہوتا ہے۔ مفسرین اکرام نے ایسا ہی ذکر کیا ہے، لہذا یہ مشروع ہے۔ ہاں، غدر حرام ہے، بدعہدی حرام ہے، جیسا کہ اسی صورت کے آخر میں آ رہا ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرض بقول شار الوقایا یہ ہے کہ غدر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مد مقابل سے کہے کہ میں آج تمہارے ساتھ جنگ نہیں کروں گا، یہ کہہ کر دشمن کو غفلت میں پا کر اسی دن اس پر حملہ کر دے، یہ کیا ہے؟ غدر ہے۔ اور خدع، خا دال عین، خدع یعنی جنگی حیلہ یہ ہے کہ مد مقابل سے اس طرح کی بات تو نہ کرے لیکن کچھ ایسے کام کرے جن سے مد مقابل یہ سمجھ بیٹھے کہ آج یہ مجھ سے جنگ نہیں کرے گا، اس فہم کی وجہ سے وہ لڑائی سے غافل ہو جائے۔ ادھر مسلمان اس طاق میں ہو کہ یہ غافل ہو اور میں اس پر ٹوٹ پڑوں، چنانچہ وہ غفلت میں اس پر آ چڑھے۔ یہ تو پہلا استثناء تھا۔ دوسری قسم کا مستثنیٰ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا، او متحیزا الی فئۃ، ان الفاظ میں بیان فرمایا، مگر وہ شخص جو میدان جنگ سے فرار اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے فرار کی حالت یہ ہے کہ وہ بھاگ کر اپنے مسلمان ساتھیوں کے دوسرے گروہ میں چلا جاتا ہے تاکہ ان کی پناہ میں ہو جائے اور ان سے مدد کرنے کی درخواست کرے، انہیں اپنے ہاتھ مضبوط کرنے پر مستعد کرے، تیار کرے۔ اس صورت میں میدان جنگ سے فرار جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس گروہ کی طرف جانا چاہتا ہے وہ میدان جنگ کے قریب ہی ہو، اور بعض حضرات نے اس کے جواز کے لیے قریب ہونے کی شرط نہیں لگائی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ ایک لشکر میں تھے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ یہ لشکر بھاگ کر مدینہ منورہ آ گیا تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ ہم بھاگے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ ہم بھاگے ہوئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم زیادہ حملہ آور ہو اور میں تمہارا گروہ ہوں، یعنی تم میدان جنگ سے مدینہ منورہ جو واپس آئے وہ اس لیے آئے تاکہ مسلمانوں کی جماعت کی طرف میلان کرو، انہیں اپنا معاون بناؤ، اور وہ جماعت جس کی طرف تم آئے ہو وہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ بیضاوی نے ایسا ہی ذکر کیا ہے۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ جنگ قادسیہ سے ایک شخص بھاگ نکلا اور مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کر عرض کرنے لگا اے امیر المومنین میں ہلاک ہو گیا، میں جنگ سے بھاگ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیرا جتھا ہوں۔ تو متحیزا الی فئۃ اس کا بھی استثناء ہے، اور متحرفا لقتال اس کا بھی استثناء ہے۔ صاحب کتاب نے اس آیت کو یہاں اس لیے درج کیا
تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ میدان جنگ میں حیلہ سازی کرنا یہ جائز ہے، اور غدر یہ دوسری چیز ہے۔ یہ مسئلہ یہاں مکمل ہوئے، 130 مسئلے مکمل ہوئے۔ اب آئندہ جو مسائل ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دوسری نشست میں ذکر کیا جائے گا۔ آج کا سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ صلی اللہ علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔